بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں پریزیڈنٹ کاوش میگزین سوسائٹی محسن رزاق، اور میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. اس وقت ہم ریکٹر صاحب ڈاکٹر تنویر حسین صاحب کے پاس موجود ہیں. ان کا انٹرویو لینے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں. اور سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تو سر ہمارا مقصد یہ ہے، ہم کاوش میگزین سوسائٹی کے اندر اپنا یونیورسٹی کا فیس ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. تو سر اس میں ہم کچھ کویسچنز جو ہیں وہ اپنی سوسائٹی کی طرف سے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور کچھ کویسچنز جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے جو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پوچھنا چاہتے ہیں، جو ان کو یونیورسٹی کے اندر مشکلات یا پھر ان کو جو چیزیں لگتی ہیں کہ یہ کیسے سالو کی جا سکتی ہیں، وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو سر سب سے پہلے ہمارے اس ادارے کے لیے سر، جیسا کہ ہمارا ویژن ایک ہے، تو آپ کا اس کے لیے اولین مقصد اور ویژن آپ کیا اپنے جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہے؟ بیسیکلی جو جنرلی اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی ادارے کا، خاص طور پہ یونیورسٹی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تین چیزیں ہیں: تعلیم، تحقیق اور تزکیہ. ایجوکیشن ہم نے یہاں پہ دینی ہے، اور ریسرچ تحقیق ہے، اور تزکیہ کا مطلب ہے کہ جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس میں جو پوٹینشیل ہے اس کو ایکچولائز کرنا ہے. ان میں جو ہڈن پوٹینشیل ہے اس کو ہم نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے، آگے مزید گرو کرنا ہے. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے. اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی چونکہ ہماری ٹیکسٹائل فوکسڈ ایک چیز ہے، تو اس حوالے سے ہم نے جو اپنا ٹارگٹ کیا ہوا یہ کیا ہوا ہے کہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی دنیا کی جو ٹیکسٹائل کی یونیورسٹیز ہیں یا ادارے ہیں ان کے ایٹ پار ہم نے آنا ہے بیسیکلی. تو ہم اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکسٹائل کی حد تک اپنی یونیورسٹی کو دنیا کی ٹاپ کے ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ کے لے جائیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے الائڈ پروگرام ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ جتنا بہتر کر سکتے ہیں کریں. جیسے ہمارے یہاں 4 سکولز ہیں، آپ کو بتائیے ہوگا. ایک اسکول آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ایک اسکول آف سائنس ہے، اور ایک اسکول آف آرٹس اینڈ ڈیزائن ہے، اور ایک اسکول آف مینجمنٹ ہے. ہر اسکول کا ہم نے اپنا اپنا مشن بنایا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ٹیکسٹائل چونکہ ہم اس میں ہمارا فلیگ شپ ہے تو اس میں ہم نے انٹرنیشنل بینچ مارک رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہم نے جو کمپیوٹر سائنس میں اگر دیکھیں تو ہم نے اس میں ٹارگٹ یہ کیا ہوا ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جو ہمارا ریجن ہے، اس ریجن میں ہمارا کمپیوٹر سائنس کا جو پروگرام ہے یہ نمبر 1 ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہم نے یہ مینجمنٹ اسکول والوں کو یہ ویژن دیا ہوا ہے کہ جی آپ نے مینجمنٹ کا جو پروگرام ہے وہ اس ریجن میں آپ کا نمبر 1 ہونا چاہیے. اور یہ جو ٹیکسٹائل آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے اس میں بھی ہم نے کہا ہوا کہ پاکستان لیول تک جو ہے ہمارا یہ ٹیکسٹائل آرٹ اینڈ ڈیزائن کا جو ہے یہ نمبر 1 ہونا چاہیے. یہ ہمارا ایک ویژن ہے اوور آل. اور اسی کے تحت ہم ڈینز کو بیسیکلی کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے کام سارے جو ہے نا اس ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے. صحیح. تو سر جیسا کہ آج کل ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، تو ہمارا جو پاکستان کے اندر را مٹیریل جو سنتھیٹک مٹیریلز کا ہے وہ یہاں پہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا. ہم لوگ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، بعد میں اس کی پروسیسنگ وغیرہ کرتے ہیں. تو اس کو را مٹیریلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے NTU جو ہے وہ کیا کام سر انجام دے سکتی، کیسے مدد کر سکتی ہے پاکستان کی؟ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا پورا براڈ پرسپیکٹو پتہ چلے. اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے یا ایکسپورٹ ہوتی ہے نا وہ الیکٹرانکس کی ہوتی ہے. 3000 بلین ڈالر سے زیادہ. اچھا، انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنے ادارے الیکٹریکل اور الیکٹرانکس انجینئرنگ کرواتے ہیں لیکن پاکستان کی ایکسپورٹس اس میں $1 بلین بھی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ دنیا پہ جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ مشینری کی ہوتی ہے، مکینیکل اکوپمنٹ مشینری. اس میں بھی 2,500 ارب کے ڈالر کے قریب یہ دنیا میں ٹریڈ ہے. اس میں بھی انفارچونیٹلی پاکستان $1 بلین بھی نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ جو ٹریڈ ہوتی ہے یہ آئلز اینڈ فیولز کی ہوتی ہے جو ہم بھی امپورٹ کرتے ہیں مختلف ملکوں سے. اور چوتھے نمبر پہ ہوتی ہے آٹو موبائلز کی یا گاڑیوں کی. اور ان میں بھی جو ہے نا پاکستان $1 بلین بھی نہیں ہے دونوں. ٹھیک ہو گیا. اب 5ویں نمبر پہ دنیا میں جو ٹریڈ ہوتی ہے یہ ٹیکسٹائل اینڈ کلوتھنگ کی ہوتی ہے، اور یہ $871 بلین کی اتنی ٹریڈ ہے. اور لاسٹ ایئر پاکستان نے $19.3 بلین ایکسپورٹ کیا تھا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں فخر سے کہ ٹیکسٹائل ایک واحد پاکستان کی انڈسٹری ہے جو 61% پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اور باقی ساری انجینئرنگ کو آپ اکٹھا کر لیں اور یہ ٹیکسٹائل ایک اکیلی کو اکٹھا کر لیں تو اس کی ایکسپورٹس یا کنٹریبیوشن پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی بہت پوٹینشیل ہے کہ اس سے بھی اور آگے جایا جا سکتا ہے. اب آ جائیں آپ کے اس سوال پہ کہ سنتھیٹک فائبر. سنتھیٹک پہ جانے سے پہلے اوور آل یہ پتا ہونا چاہیے کہ ٹوٹل اس وقت ہمارے پاس جو فائبر دنیا میں استعمال ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں. ٹوٹل اس وقت تقریباً 110 ملین میٹرک ٹن جو ہے یہ ٹوٹل دنیا میں فائبر استعمال ہوتا ہے کنزمپشن. ٹھیک ہے جی، 110 ملین ٹن کا ہے. اچھا، اس میں جو ہے نا تقریباً کوئی 25 ملین ٹن کے قریب یہ کاٹن ہے.
یہ 25 سے 30 کے درمیان یہ ہوئی رہتی ہے. آج کل پاکستان میں اور بھی کم ہوگی. تو یہ باقی جو ہے نا وہ سنتھیٹک 50% سے زیادہ پولی ایسٹر ہے, اور باقی اور سنتھیٹک فائبر ہیں, ریجنریٹ فائبر بھی ہیں یہ. اب یہ جو چیز ہے کہ سنتھیٹک فائبر پاکستان میں پولی ایسٹر کے لمیٹڈ 2-3 پلانٹس ہیں صرف, ان کی کیپیسٹی بھی محدود ہے, اتنی نہیں ہے کہ پاکستان کی اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے سنتھیٹک فائبر کی وہ پوری کی جا سکے. اچھا, وہ پولی ایسٹر کا جو فائبر بنانا ہے اس کا بھی جو را مٹیریل ہے وہ پاکستان کو باہر سے ہی لینا پڑتا ہے. اس کے مقابلے میں جو چائنا ہے مثال کے طور پہ, وہاں چونکہ را مٹیریل بھی ان کے پاس خود اویلیبل ہے, اس لیے ان کو وہاں پہ پولی ایسٹر کا فائبر بنانا زیادہ چیپ پڑتا ہے. تو اس لیے وہ جو پاکستان میں جو یونٹ ہیں ان کے لیے کاسٹ کے حوالے سے کمپیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جو را مٹیریل فائبر کے بھی پیچھے را مٹیریل ہے وہ بھی جب تک ہمارے انڈیجنس نہیں ہوں گے اور ہماری انرجی کاسٹ جو ہے وہ ایک اس طرح کی نہیں ہوگی کہ جو کہ باقی ملکوں میں جس طرح جتنی ہے, ہمارے ہاں کاسٹ انرجی کی بھی زیادہ ہے. تو را مٹیریل اور انرجی دو مین کاسٹ ہیں, وہ اگر آپ کی کمپیٹیو نہ ہو تو آپ کمپیٹ نہیں کر پاتے, تو پھر لوکل انڈسٹری کمپیٹ نہیں کر پاتی. تو یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارا اتنا اس میں سنتھیٹک فائبر میں ہم نہیں آئے. دوسرا یہ ہے کہ اس دفعہ کاٹن کے سلسلے میں بھی ہم کرائسس کا شکار ہیں. اس وقت پاکستان کی جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے کاٹن کی فائبر کی, وہ کہہ لیں کہ تقریباً کوئی 14 ملین بیلز ہے, اور پاکستان میں اس وقت 5 ملین بیل بھی پیدا نہیں ہوئے اس سال. ٹھیک ہے, 5 ملین بیل سے بھی اس سال کم ہوئے. ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان نے 14 ملین بھی پروڈیوس کیے تھے ایک سال میں, لیکن اس ریسنٹ ایئر میں فلڈز آئے اور بھی وجوہات ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا اس میں بھی نیچے چلے گئے. اب ہمیں کاٹن بھی امپورٹ کرنی پڑے گی بہت زیادہ اس دفعہ, تو یہ بھی ایک ہے مسئلہ اس وقت جو ہمیں درپیش آئے گا. تو سنتھیٹک ایز ویل ایز نیچرل کاٹن جو ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھا اس میں بھی ہمیں چیلنجز درپیش آئیں گے. انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ بھی اس کو کور کرنے کی کوشش کرے گی انشاءاللہ. اچھا سر, یہاں پہ یونیورسٹی کے جو طلباء و طالبات ہیں ان کے اندر انوویشن اور ایک کریٹیوٹی نام کی چیز ہے, تو سر اس کو کس طرح سے ہم فروغ دے سکتے ہیں کہ یہ انوویشن کی طرف جائیں, سب بچے اسٹوڈنٹس جو ہیں کریٹیوٹی کی طرف جائیں, نہ کہ صرف جو ہے وہ اسٹڈیز کے اندر ہی رہیں بلکہ انوویشن اور کریٹیوٹی کی طرف بھی جائیں. تو کس طرح سے ہم ان کو فروغ دے سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ لیکن ایک تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا کریکولم اور جو پڑھانے کا سٹائل ہے, ہم ٹیچر سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو وہ رٹے والی لرننگ ہے نا اس کو مینیمائز کریں, اور جو کریٹو تھنکنگ اور پرابلم سالونگ ہے نا اس کے اوپر زیادہ ایمفیسائز کریں. انفارچونیٹلی اس میں کچھ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن کچھ ٹیچر ابھی ظاہر ہے کہ جب ایک بندہ فریش پی ایچ ڈی کر کے آتا ہے اس کو خود بیچارے کو بھی ٹیچنگ کے اسکلز نہیں آتے ہوتے, تو کچھ وہ بھی اسٹرگل بھی کر رہے ہیں. لیکن کچھ ٹیچر ہمارے جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پرابلم سالونگ, کریٹو تھنکنگ, اس طرح کے پروجیکٹ یا اس طرح کی اسائنمنٹس دیں کہ جس میں کریٹو اسکل جو ہے وہ بچے کے زیادہ پروموٹ کیا جا سکے. کیونکہ اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جیسے چیٹ جی پی ٹی جیسے پروگرام آ گئے ہیں, چیزیں آ گئی ہیں کہ اب جو نالج ہے وہ ایک کموڈٹی بن گیا ہے, وہ آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وقت تھا, اگر آپ دیکھیں پلیٹو یا افلاطون کا دور تھا, تو وہاں اس وقت نا کتابوں کے بھی اتنی بڑی بڑی لائبریریاں نہیں ہوتی تھیں. کچھ عقل مند لوگ ہوتے تھے جن کی اکیڈمی میں جن کو سننے لوگ جاتے تھے, ان سے نالج لیتے تھے. پھر کیا ہوا کہ پھر جو ہے نا پھر لائبریریاں بننی شروع ہو گئیں. ایک وقت آیا ہسٹری میں کہ وہ بھی ان تک کی ایکسیس جو تھی سب لوگوں کی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, آج کا جو دور ہے اب تو ہر بندے کے موبائل میں دنیا جہاں کی لائبریری ہیں, وہ فنگر ٹپس پہ اس کا ہر نالج ہے. جو ٹیچر پڑھا رہا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اچھی جو ہے یوٹیوب پہ چیزیں اویلیبل ہو. تو اب ہم یہی ٹیچرز کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اسی کو کوشش کریں, اور کر بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں نئے تقاضوں کے تحت. اب ذرا اس میں ایک ٹرانزیشن میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو رٹے والی لرننگ ہے اس سے ہٹ کے اب کریٹو تھنکنگ, پرابلم سالونگ, ڈسکشن بیسڈ جس میں بچوں کو انوالو کیا جائے, پروجیکٹ بیسڈ, اس طرح کے کام کیے جائیں, اس سے پھر انوویشن اور کریٹیوٹی آئے. صحیح. تو سر جو ہمارے جو 2030 تک جو یہ ورلڈ وائڈ چلا ہوا ہے کہ ہم نے سسٹینیبلٹی گولز کو اچیو کرنا ہے تاکہ جو ہماری ارتھ ہے اس کو سسٹینیبل بنایا جا سکے, گرین موومنٹ چلی ہوئی ہے, تو سر اس کیس میں ہماری یونیورسٹی کوشش کر رہی ہے پروجیکٹس کے اندر بھی. تو سر یہ اسٹوڈنٹس کو ہم کس طرح سے اس میں انگیج کر سکتے ہیں کہ یہ سسٹینیبلٹی کے اوپر کام کریں؟ ویسے ہم نے سسٹینیبلٹی کی بھی سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جو اویئرنیس کرے نا. سب سے پہلی اسٹیج یہ ہوتی ہے نا کہ لوگوں میں اویئرنیس ہو کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے. اب جہاں تک سسٹینیبلٹی کا تعلق ہے نا, سسٹینیبلٹی کی 3 ٹائپس ہیں.
ایک ہے آپ کی اکنامک سسٹینیبلٹی، ایک ہے آپ کی سوشل سسٹینیبلٹی، اور ایک ہے انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی۔ اچھا، یہ جو یو این او کے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں نا، وہ 17 گولز ہیں، اور ہر گول کے آگے پھر ٹارگیٹس ہیں بہت زیادہ۔ اب وہ کافی کمپریہنسو ہے، اس میں یعنی پاورٹی لیویشن بھی آتی ہے، اس میں ایجوکیشن بھی دینا آتی ہے، اس میں ہیلتھ بھی ہے، اس میں یہ انوائرمنٹ بھی، بے شمار چیزیں۔ تو انہی میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی جو اسٹوڈنٹ کے پروجیکٹس ہوں ان کو لنک کر دیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی اچیومنٹ میں کنٹریبیوٹ کریں۔ تو آپ کو بھی شاید اندازہ ہو کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں میں اور بشمول ہمارے پروجیکٹ اسی طرح ہوتے تھے کہ بھائی کوئی ٹاپک ایسے لیا اور پروجیکٹ کر کے چلے۔ اس کا یہ نہیں لنک تھا کہ جی آپ لوگ اس کو اپنی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، ملک کی ترقی یا انڈسٹری کے کس کام آئے گا یہ پروجیکٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ سوچ آنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کی اویئرنیس ہم بڑھا رہے ہیں کہ ٹیچرز بھی ایسے پروجیکٹ دیں جو اگر گلوبلی دیکھا جائے تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں، اور لوکلی دیکھا جائے تو کم از کم ہماری انڈسٹری کے مسائل کو حل کر رہے ہوں۔ کوئی ایسا پروجیکٹ نہ ہو کہ جس میں صرف ٹائم پاس ہو اور صرف یہ ہے کہ اس کے پیپر پاس کرنا مقصد نہ ہو، مقصد یہ ہو کہ اس کو، لیکن ظاہر ہے کہ جب بھی ایک نیا ٹرینڈ دینا ہوتا ہے اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کو بھی اڈیپٹ کرنے میں، اسٹوڈنٹ بھی جو ہے کہ ان کو اسپون فیڈنگ کی عادت ہوتی ہے کہ بنے بنائے نوٹس مل جائیں اور ان نوٹس کو رٹا لگائیں اور پیپر میں ریپروڈیوس کریں، انہیں بھی یہ آسان لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ان کو بھی کوئی چیز دی جاتی ہے چیلنجنگ، تو وہ بھی کہتے ہیں اچھا یہ کام زیادہ دے دیا، یہ ٹیچر جو ہے بڑا سخت ہے، یہ پلان، یہ بہت کچھ نہیں بتاتا، ٹھیک ہے نا۔ اور ٹیچروں کو بھی ظاہر ہے تھوڑا سا اپنے میتھڈ آف ٹیچنگ میں تھوڑا سا چینج لانے کے لیے تھوڑی وقت درکار ہے، لیکن اس طرف جو ہے وہ ساری یونیورسٹیز گامزن ہیں، ہم بھی لگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اور آج کل ماشاءاللہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اویئرنیس ہے، چونکہ سوشل میڈیا اور باقی آپ ٹویٹر پہ دنیا کے کسی بھی ایکسپرٹ کو فالو کر سکتے ہیں، آپ کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو ہر وقت لائیو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے اس کو اگر صحیح چینلائز کیا جائے، اس کو گائیڈ کیا جائے، تو پاکستان کا جو فیوچر ہے بڑا برائٹ ہے انشاءاللہ۔ تو سر یہ جو ہماری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور کے اندر جو ہم باہر سے جو ڈیولپمنٹ امپورٹ کرتے ہیں، یعنی ہماری گارمنٹس کی، ٹیکسٹائل کی جو مشینری ہے وہ بھی ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں آٹومیشن، تو ہمارے یہاں پہ این ٹی یو اگر یعنی اپنی ٹیکسٹائل سیکٹر کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹس یا پھر سی ایس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کولیب میں لے کے آئے، تو آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ یہ بہتر ہوگا کہ یہ اس طرح کی چیزیں ڈیولپ کریں؟ یہ کر بھی رہے ہیں، انہوں نے کافی سارے جو پروجیکٹ ہیں پی ایس کے اور ایم ایس کے وہ انڈسٹری بیسڈ بھی دیے ہیں، اور ہم بھی ان کو ایمفسائز کرتے ہیں کہ آپ ایسا کریں۔ اب یہ ہے کہ جو آئی ٹی کی اپلیکیشن ہے نا انڈسٹری میں، اس کے دو پارٹ ہیں، ایک اس کا ہارڈ ویئر پارٹ ہے، ایک اس کا سافٹ ویئر پارٹ۔ اب جو سافٹ ویئر پارٹ ہے یہ تو ہمارے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بی ایس پروگرام بھی ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی ہے، کمپیوٹر سائنس بھی ہے، سافٹ ویئر پارٹ جو ہے نا وہ تو یہ مینیج کر لیتے ہیں۔ اب جو ہارڈ ویئر پارٹ ہے نا، جہاں پہ کوئی سینسرز یا آٹومیشن اینڈ کنٹرولز یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اس میں پھر ہمیں کولیبوریشن کرنا ہوتا ہے، یہ کسی ایسی یونیورسٹی کے ساتھ جس میں یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ مشینری مینوفیکچرنگ میں اس نے اتنی ڈیولپمنٹ یا ترقی نہیں کی جتنا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کی ہے، اور ہمارا چونکہ مشینری پہ اتنا فوکس نہیں رہا مینوفیکچرنگ میں، کیونکہ یہ ہماری کہہ لیں کہ ہماری یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ کا میجر پروگرام نہیں ہے، تو یو ای ٹیز وغیرہ جو ہیں وہ ان پروگرامز پہ کام کر رہی ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ کوشش کر رہی ہیں۔ باقی کسی بھی انڈسٹری کا ملک میں لگنے کے لیے نا مختلف فیکٹر ہوتے ہیں، اس میں کسی ایک کو آپ قصوروار نہیں کہہ سکتے کہ یونیورسٹیوں کا قصور ہے، اس میں ایک ملک میں ایک انوائرمنٹ بھی ایسا فضا قائم کرنی پڑتی ہے جس میں بزنس کرنا آسان ہو، ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنی پڑتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے ایسے مواقع کرنے پڑتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بزنس کی طرف انویسٹ کریں، اس طرف آئیں۔ تو ابھی اویئرنیس آ رہی ہے، جیسے ابھی اسٹارٹ اپس کا جو ہے وہ دور ہے، ہر یونیورسٹی جو ہے اسٹارٹ اپ وہ بچوں کو انکریج کرتی ہے کہ اسٹارٹ اپ کمپنیز بنائیں، بزنس انکیوبیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں بھی بنا ہوا ہے کہ تاکہ جن بچوں میں تھوڑا سا بزنس کا مائنڈ ہے ان کو ہم تھوڑا گروم کریں، ان کو گائیڈ کریں، مینٹرشپ ان کی کریں کہ تاکہ وہ بھی اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرف آئیں، بجائے یہ کہ وہ جاب ڈھونڈیں۔ صحیح۔ تو سر یہ بزنس کے والے سے بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایکسل امنائے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی بزنس انٹرپرینورشپ کے حوالے سے ہم ان کو ایکسل امنائے کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہو کہ یہ ہمارے سینئرز ہیں جو انڈسٹری کے اندر ہیں اور وہ انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کرتے ہیں، تو ہم کس طرح سے جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ ایک تو ہمارا الومنائی کے ساتھ ایک انفارمل سا ریلیشن شپ تو ہے ہی ہے، سینئر جونیئر کا آپ کو پتہ یہاں کا۔ جی ہاں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو انٹرنشپ کا پروگرام ہوتا ہے نا، اس میں بچوں کو چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔
ارینجمنٹ کرنا یونیورسٹی کا کام ہے، ہم ارینجمنٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ فلاں یونیورسٹی میں یا فلاں ادارے میں چلے جائیں. اب یہ ہے کہ اس موقع کو استعمال صحیح کریں، وہاں پہ اپنے لنکس بڑھائیں، وہاں پہ آپ ان کے ساتھ جو ہے نا ان سے گائیڈنس بھی لیں، ان کو سے دیکھیں وہ کیا کام کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک موقع ہوتا ہے انٹرنشپ کا. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا فائنل ایئر کا پروجیکٹ ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں بھی جو ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ فائنل ایئر پروجیکٹ میں بھی آپ کو موقع ہوتا ہے کہ اگر آپ انڈسٹری بیسڈ پروجیکٹ کو لے لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ انڈسٹری کے ساتھ مل کے یا المنائی کے ساتھ مل کے انٹریکشن میں کچھ چیزیں کر سکتے ہیں. سر یہ تو تھے کچھ ہمارے کویشچنز، اور کچھ جو ہے نا اسٹوڈنٹس نے جو آپ سے کویشچن پوچھے ان کے آپ نے چند سرسری سے جواب دے دینے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ سے کچھ کویشچن کرنا چاہیں گے. جی جی. تو ان کا کویشچن ہے کہ ہماری بیس ہے نا یونیورسٹی کی انوویٹ اینڈ لیڈ، لیکن ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ ایسا کہیں پہ انوویشن یا کہیں پہ دنیا کو لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے، آپ نے کیا سجیشن دینا چاہتے ہیں؟ ہاں اس میں ایسے ہے کہ یہ نہیں کہ ایسے لیڈ کرنا چاہ رہے ہم نہیں کر رہے. ہمارے بہت سارے المنائی ایسے ہیں کہ جو اپنا بزنس چلا رہے ہیں اور بزنس کو لیڈ کر رہے ہیں. میرے اپنے یہاں پہ جو کلاس والا ہوگی اس کے بعد پھر بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنا بزنس چلا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ انوویشن جو ہے نا یہ ایک ہم نے لوگوں کو اس لیے رکھا تھا، یہ ماٹو اس لیے رکھا تھا کہ لوگوں کو اس طرف لایا جائے. ہماری اصل میں جو بچپن سے لے کے آگے تک جو ایجوکیشن ہوتی ہے نا اس میں انوویٹو تھنکنگ کو عام طور پہ انکریج نہیں کیا جاتا، شروع سے ہی رٹا سسٹم ہے. تو بچوں میں نا کچھ نیا کرنے کی جو سوچ ہے نا وہ یعنی کہہ لیں کہ وہ اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے. تو اس کی کوشش ہماری ہے کہ اس کو کس طرح سے بڑھایا جا سکے. تو یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے کہ آہستہ آہستہ انوویشن آئے. پھر یہ ہوتا ہے کہ انوویشن میں تھوڑا چونکہ رسک ہوتا ہے، کچھ لوگ لے لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے، اور ہر مطلب جو چیز نئی چیز ہے وہ ضروری نہیں آپ کی کامیابی ہو جائے. تو اس میں بہت سارے بیریئرز ہیں، کچھ سائیکولوجیکل بیریئرز ہوتے ہیں، کچھ سوشل بیریئرز ہوتے ہیں، کچھ جو ہے آپ کے ٹیکنالوجیکل بیریئرز ہوتے ہیں، کوئی آپ کے جو لیگل بیریئرز ہوتے ہیں، کوئی گورنمنٹ کی رولز ریگولیشن کے بیریئرز ہوتے ہیں. بہت ساری وجوہات پہ لوگ نا انیشیٹو لینے سے کتراتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس لگی بندی سی ایک جاب ہو وہ کریں، صبح جائیں شام کو آ جائیں تنخواہ آ جائے، اور نیا کام کوئی بھی کریں گے اس میں رسک ہے پتہ نہیں کیا. تو یہ ایک پورے کے پورا نا ایکو سسٹم ہوتا ہے جو کہ انکریج کرتا ہے انوویٹو تھنکنگ کو اور انٹرپرنورشپ کو. وہ آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ باقی ملکوں میں دیکھیں یا امریکہ میں دیکھیں، اس وقت جو دنیا میں موسٹ انوویٹو کنٹری ہے نا وہ سوئٹزرلینڈ سمجھا جاتا ہے. وہاں پہ پورا کا پورا جو کلچر ہے لوگوں کے، تو کہتے ہیں ان کے جو ڈی این اے ہے اس میں انوویشن آ گئی ہے کہ ان کو بچپن سے ہی نا کچھ نیا کرنے کا انکریج کیا. ہمارے یہاں کوئی بچپن سے ہی کوئی بچہ کوئی تھوڑا روٹین سے ہٹ کے کام کرے نا اس کو فوراً ڈانٹ پڑ جاتی ہے. وہ بچہ کہتا ہے اچھا میں نے تو بس کمپلائی ہی کرنا ہے انسٹرکشنز کو، میں نے تھوڑی سی کوئی اپنی چیز کر لی نا تو مجھے تو ڈانٹ ہی پڑ جانی ہے. تو اس سے بندے کے ڈیپ مائنڈ سیٹ میں انگرین ہو جاتی ہے چیز کہ میں نے کچھ نیا نہیں کرنا. تو ابھی یونیورسٹی لیول پہ کافی ساری اویئرنیس آئی ہوئی ہے کہ یہ انوویشن جو ہے نا اس کو بچوں میں انکلکیٹ کریں، جو کہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک ٹائم کنزیومنگ کام ہے، اس میں آہستہ آہستہ کلچرل چینج آتی ہے اور یونیورسٹیاں اس میں اپنے طور پہ ایفرٹ کر رہی ہیں. انشاءاللہ امید ہے. سر نعیم صاحب ہیں پروسیسنگ ڈپارٹمنٹ سے. ان کا کویشچن ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں نا تو ان کے اندر جو کریٹو رائٹنگ ہے یا کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہماری سوسائٹیز کرواتی ہیں تو اس کے اندر پارٹیسپیشن بہت کم کرتے ہیں بچے. تو ہم جو ایز اے سوسائٹی ممبر جو ہیں یا جو سوسائٹی کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ایسے کون سے اسٹیپس ہم اپنائیں کہ ہم بچوں کو ان کے اندر زیادہ سے زیادہ انگیج کر سکیں؟ اس میں میرا خیال ایک تو آپ انسینٹو اور موٹیویشن یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ اس میں کوئی پرائز بھی رکھا کریں، دوسرا ان کو تھوڑا موٹیویٹ کریں گے یار اس میں پہلے اپنے آپس میں مقابلہ کرنا ہے اور بعد میں ہم جو ہے نا کسی باہر کی یونیورسٹی کے ساتھ مقابلہ ہمارا، بعد میں ہم نے اپنے آپ اسکلس کو گروم کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا امپروو کرنا ہے. تو اس میں موٹیویشن ہی ہے، موٹیویشن اور انسینٹو یہ دو چیزیں آپ رکھیں کہ اس سے امید ہے کہ انکریج ہوں گے. ہم نے ہر سوسائٹی کا بجٹ رکھا ہوا ہے اور اس میں ہم نے ان کو یہی کہا کہ بجائے یہ کہ آپ ایسے فنکشن کرائیں کہ باہر سے کوئی اسپیکر بلایا اور اس کو پیسively بیٹھ کے سنتے رہے، ایسا نہ کریں، خود بچوں کو انوالو کریں. میں نے یہ بھی جو ہمارے ایڈوائزر آفس ہیں ان کو یہی کہا ہے ایسے فنکشن کروائیں جس میں بچے خود انوالو ہوں، وہ جیسا بھی کریں کام اچھا کریں برا کریں خود کریں، نہ ایک کہ بس وہ ہال میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور بندہ باہر سے بلا لیے. اگر باہر سے تقریر سننی ہے تو یوٹیوب میں ہر بندے کی تقریر اویلیبل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ نے تقریر بھی کروانی ہے یا کوئی رائٹر کچھ بھی کروانا ہے تو بچوں کو انوالو کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کریں. تو آپ لوگ انکریج کریں لوگوں کو. سر علیزہ فاطمہ گارمنٹ سے ان کا کویشچن ہے کہ پاسٹ ریسنٹ مطلب یہ تھوڑی عرصے سے نا جو سیمسٹر کا ٹائم ہے ڈیوریشن
وہ کام کر دی جاتی ہے. تو اس میں نا ان کا جو بچوں کا زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ پھر ایگزام کی پریپریشن میڈس میں سب میں گزر جاتا ہے رادر دین کہ وہ پھر وہ کر رہے ہیں کہ اپنا پریکٹیکل ورک یا اس میں ایسا ہے کہ ایک تو جو رمضان اور گرمی سمر یہ دو چیزوں کو صرف دیکھنا پڑتا ہے. بعض اوقات پیچھے تو کچھ عرصہ کووڈ کے مسائل تھے. ابھی آپ جیسے رمضان آ رہا ہے پھر ہمیں پاس اسٹوڈنٹس کی آتی ہے جی کہ اس میں تھوڑا سا آپ ہمیں جلدی ریلیف کر دیں ایسی کلاسز کو ایڈجسٹ کر لیں. اگر سیمیسٹر اگر زیادہ لمبا آپ کر لیتے ہیں تو وہ آگے پھر گرمیوں میں فل گرمیوں میں پھر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ گرمی اتنی زیادہ پڑتی ہے پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہوگی. تو ہم نے جتنے ویکس ہیں وہ تو پورے کرنے ہی کرنے جو ہمارے اسپیسیفائڈ HEC کے مطابق ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے. اور سیمیسٹر سسٹم کی جو اسپرٹ ہے وہ ہوتی ہے کنٹینیوس اسسمنٹ. اس میں جو ہے نا وہ تو ہر وقت بندے کو آن ٹوز ہی رہنا پڑتا ہے کہ اب کوئز آنا ہے اب اسائنمنٹ آنی ہے اب میٹ آنا ہے. FSC یا اس سے پہلے تک یہ سسٹم نہیں ہوتا. اس میں بس آخر میں ایک امتحان ہوتا تو وہ بندے کا ذرا مائنڈ سیٹ چینج ہوتے ہوتے نا ٹائم لگ جاتا ہے بچوں کا. تو بچوں کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ادروائز جو ہے نا سیمیسٹر سسٹم کی اسپرٹ یہی ہے کہ کنٹینیوسلی جو ہے نا جو پڑھایا جائے وہ ساتھ ساتھ اس کو اسیس کیا جائے. سر محمد شعیب گارمنٹس کا کویسچن ہے کہ ہم آپ کا ٹیچر سنا کرتے ہیں کہ ان کے دور میں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو ان کے جو ٹور یا وزٹ جایا کرتے تھے نا وہ کراچی تک بھی جایا کرتے تھے اس دور میں کہ وہ پورا اگر ایک ویک کا ہے تو ان کی بکنگ ہوا کرتی تھی وغیرہ ہوٹلس کے اندر اور پورا ملٹری بیسس کے وزٹ وغیرہ ایسا چیزیں ہوا کرتی تھی. لیکن اب اس طرح چیزیں کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں اس میں ایک دو وجوہات ہیں. نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک تو پنجاب میں اس لیول کی انڈسٹری نہیں تھی جتنی کراچی میں تھوڑی انڈسٹری ایڈوانس سمجھی جاتی ہوتی. اب پنجاب میں الحمدللہ یہ جو شیخوپورہ روڈ ہے اس کے دائیں بائیں دیکھیں ملے ہی ملے ہیں اور لیٹسٹ ہے. اب وہ کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے جس کو دیکھنے کراچی جانا پڑے. پہلی بات یہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ کراچی والی ملوں میں ہیں جو لوکل نہیں. دوسرا یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ تھوڑے ہوتے تھے اور پھر اس کو مینیج کرنا ایزی ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ پروگرامز ہیں اور اتنے پروگرامز میں ہر ایک پروگرام والے اگر کہیں کہ جی ہمیں آپ آؤٹ آف سٹی کو ٹور لگائیں تو ہم نے دیکھنا اس کی ٹوٹل کاسٹ کتنی آئے. تو یونیورسلائز اگر ہم ایک کو کرتے ہیں دوسرے کو نہیں بھیجتے تو پھر اعتراض آ جاتا ہے. تو ہم نے پھر ایسی پالیسی بنانی ہوتی ہے جو سب کے اوپر ایزیلی امپلیمنٹ ہو سکے. سر ریان گارمنٹ سے کوسچن ہے کہ ڈز CGPA ریلی میٹر؟ دیکھیے اگر تو آپ دیکھیں جیسے مثال طور پہ آج کل جو IT انڈسٹری میں یا کسی بھی انڈسٹری میں ہو سکتا ہے آپ کو انٹری کے لیے میٹر کرے. انٹری کے لیے میٹر کرتا ہے کہ آپ کو جو انٹرویو کے لیے کنسیڈر کر لیں اور اس کے بعد آپ کو جاب ہو. لیکن آگے جو آپ نے سروائیو کرنا ہے اور آگے گرو کرنا ہے اس میں ضروری نہیں کہ CGPA زیادہ والا گرو کر دے. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں بندے کا CGPA نارمل تھا لیکن اس نے ترقی بہت زیادہ کی ہے. بیسیکلی جو اوور آل سکسیس ان لائف ہے نا وہ آپ کا IQ پلس EQ یہ دونوں کا مجموعہ ہے. یعنی انٹیلیجنس کوشنٹ اور ایموشنل انٹیلیجنس. اب ایموشنل انٹیلیجنس میں آتا ہے کہ آپ اپنے ایموشنس کو اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, پیپل مینجمنٹ, ٹھیک ہے جی, ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے بنتی. اور دوسرا ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹیکنیکل سچویشن کو ہینڈل کرنا, ایک ہوتا ہے نان ٹیکنیکل سچویشن کو یا میٹر کو ہینڈل کرنا. اب وہ ہولسٹیکلی یہ ساری چیزیں جو ہے نا بندے کی صلاحیتیں وہ اس کے کیریئر میں سکسیس کا باعث بنتے ہیں. ایک بندہ وہ بالکل کتابی کیڑا ہے لیکن وہ اے سوشل ہے, کسی سے ملتا ہی نہیں, نہ اس کا کوئی لنک ہے, نہ کسی سے کام لے سکتے, کیونکہ جب آپ نے ہائر پوزیشن پہ جانا ہے نا آپ کے سبارڈینیٹ بھی ہونے ہیں, ان سے بھی حکمت عملی سے کام لینا ہے, آپ کے اوپر باس بھی ہونے ہیں, اس سے حکمت عملی سے کام لینا ہے, آپ کے کولیگز بھی ہونے ہیں, ان سے بھی آپ نے کام لینا ہے. تو وہ پھر جس کے یہ سوشل سکلز اچھے ہوں, کمیونیکیشن سکلز اچھے ہوں, اس طرح کی چیزیں اچھی ہوں, تو وہ پھر بندے جو ہے نا وہ ان کا CGPA کم بھی ہو تو وہ اس کو اس چیز سے وہ اوور کم کر لیتے ہیں. لیکن دونوں چیزیں ہم کہہ لیں کہ بیلنس ہو, اپنے آپ کو ایک بیلنسڈ پرسنالٹی کے طور پہ اگر آپ لوگ ڈیولپ کریں گے نا تو وہ فائدہ ہے. کہ نہ اس ایکسٹریم میں چلے جائیں کہ ادھر CGPA بالکل نیچے ہے اور جناب آپ صرف تعلقات ہی بنا رہے ہیں یا دوسری چیزیں کر رہے ہیں, اور نہ اس طرف ہو کہ آپ نے مطلب CGPA تو بہت اعلیٰ ہے 4/4 ہے لیکن آپ میں جو سوشل اسکلز ہیں یا جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں یا جو آپ کا ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ آپ کا بالکل زیرو ہے. تو دونوں چیزیں. تو بعض اوقات آرگنائزیشن میں کہا جاتا ہے کہ ہائر فار دی ایٹیٹیوڈ اینڈ ٹرین فار دا اسکلز. یعنی بندے کو آپ ایٹیٹیوڈ دیکھ کے ہائر کریں, بندے کا ایٹیٹیوڈ اگر اچھا ہے تو باقی کوئی راکٹ سائنس مشکل نہیں ہوتی, بندہ سیکھ جاتا ہے چیزیں. تو بندے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا یا بیہیویئر ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے کسی بھی جاب میں. تو اپنی اوور آل پرسنالٹی کو گروم کرنا ضروری ہے,
ٹیکنیکل سکلز کے ساتھ ساتھ. تو ٹیکنیکل سکل کے ساتھ ساتھ جو نان ٹیکنیکل سکلز ہیں یا سافٹ سکلز جن کو کہتے ہیں وہ بھی لازمی ہیں. تو آپ کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ CGPA does matter to a certain extent, but this is not the only criterion for success in life. یہ صرف ایک ہی نہیں. سر نعمان ارشاد اسپیننگ سے کوشچن ہے کہ جو ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر آپ ایئر کنڈیشننگ کیوں نہیں, ایئر کنڈیشننگ تو کسی بھی جگہ ہم نے کوئی اس طرح نہیں رکھی ہوئی. بیسیکلی ٹیکسٹائل انجینئرنگ کا نا ایک تو ویسے بھی جو اوور آل اگر ہم دیکھیں نا کمپیریزن کریں مختلف ہمارے جو پروگرام ہیں تو کچھ میں نا ہمارے ایکسپینسز ویسے زیادہ ہوتے ہیں. جیسے آپ کی لیبز ہیں جہاں پہ را مٹیریل چاہیے, آپ نے ایکسپیریمنٹیشن کرنی ہے, کپڑا چاہیے, دھاگا چاہیے, وہاں ویسے. دوسرا پھر کل کو آپ نے جس جاب سیٹنگ میں جا کے کام کرنا ہے وہ جاب سیٹنگ بھی ایسی ہے کہ شروع میں تو ظاہر ہے کہ AC نہیں ملتا, آپ نے شاپ فلور پہ کام کرنا ہے, مشینیں لگی ہوئی ہیں, مشین کے اوپر کھڑا بھی ہونا ہے, وہاں جانا بھی ہے, ٹھیک ہے. کچھ ہوتی ہیں میرے یہاں ایئر کنڈیشننگ ہو, لیکن اس طرح کی ایئر کنڈیشننگ مشین کے اوپر نہیں ہوتی جس طرح کے دفتر میں ہوتی ہے. تو تھوڑا سا ایک فزیکلی وہ ٹیون اپ ہوئے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کے جو کہ پریکٹیکلی مل میں جیسے ہونا ہے وہ یہیں پہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ویسے بھی انرجی کرائسس کافی ہے اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم سیمسٹر کی ٹائمنگ ایسی رکھیں کہ بہت زیادہ گرمی سے پہلے جو ہے نا ہمارا سیمسٹر مکمل ہو جائے. وہ کووڈ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا تھا لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جتنا پیچھے لے کے آ سکیں وہ کوشش کر رہے ہیں. جی ہاں سر میں مقصود ہے ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی سے. ان کا سوال ہے کہ میرا بھی مقصد اور شوق ہے کہ میں بھی کسی دن آپ کی طرح یونیورسٹی کا نا ریکٹر بنوں. تو اس کے لیے اس کو اپنی پرسنالٹی میں کیا چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے, کیا چیز چینجز لانی چاہیے؟ دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ کوئی بھی فیلڈ آپ چنیں نا, مطلب آپ ٹیکسٹائل میں ہیں یا کمپیوٹر میں ہیں, کسی میں بھی کوئی ایک نیرو چیز چن لیں, کوشش کریں کہ اس میں ایکسیل کریں, کوشش کریں کہ آپ کو یعنی اپنے پیئرز میں کوئی ثانی نہ ہو, یعنی آپ جو آپ کے اس فیلڈ میں جو بیسٹ ہے اس کو آپ بینچ مارک کریں اور اپنے آپ کو کنٹینیوسلی امپروو کرتے جائیں اس پروفیشن کے حساب سے. تو ایک تو پروفیشنل سکلز ہیں وہ امپروو کرنے ضروری ہیں. دوسرا ہے جنرل مینجمنٹ سکل, کیونکہ جب آپ اسٹیج 1 پہ ہوتے ہیں آپ کو کچھ اور طرح کے اسکل چاہیے ہوتے ہیں. جیسے جیسے آپ ترقی کر کے مختلف مدارج پہ جاتے ہیں آپ کے اسکل کی ریکوائرمنٹ فرق ہو جاتی ہے. مثلاً فرض کریں میں جب ٹیچر لگا تو مجھے صرف, بلکہ ٹیچنگ سے پہلے بھی آپ کو صرف ٹیکسٹائل کا نالج ہوتا ہے کہ جی آپ کو, یا جو بھی فیلڈ ہے آپ کا پروفیشن کا نالج ہوتا ہے. پروفیشن کا نالج ایک چیز ہے اور ہاؤ ٹو ٹیچ یہ الگ چیز ہے. ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ ٹیچر یہ الگ چیز ہے. تو پہلی سٹیج پہ اگر فرض کریں میں کہتا ہوں کہ ایک بندے نے یہاں سے نکل کے ریکٹر بننا ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو آپ کو ایک پروفیشن کا نالج ہونا چاہیے. پھر آپ نے ٹیچر بننا ہے تو ٹیچر کے لیے آپ کو ہاؤ ٹو ٹیچ یا گڈ ٹیچنگ پریکٹسز کیا ہے اس کا اسکل آنے چاہیے, اس کو سیکھیں, وہ خود سیکھنے پڑتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو پھر ادارہ دیکھتا ہے یار یہ بندہ جو ہے یہ کام کرنے والا ہے اور کام کر رہا ہے, پھر ادارہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو موقع دیں, کوئی HOD کی پوزیشن نکلتی ہے, کہتے ہیں آپ کو فلانی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا یا فلانی جو چیز کا جو ہے نا وہ آپ کے اس کا کنوینر بنا دیا گیا. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آپ کو مینجمنٹ اسکلز کون سے آنے چاہیے. پھر آپ نے, کیونکہ ایز اے ٹیچر تو آپ نے صرف خود کام کرنا ہوتا ہے اور ایز اے ہیڈ آپ نے دوسروں کے کام لینا بھی ہوتا ہے اور ان کو پوچھنا بھی ہوتا ہے آپ صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اب آپ کو ڈفرنٹ ٹائپ آف اسکلس کی ضرورت ہے, تو اب آپ کو اپنے اسکل مزید انہانس کرنے پڑیں گے. اس کے بعد اگر آپ ڈین بن جاتے ہیں پھر آپ کو مزید اسکل اپنے انہانس کرنے پڑیں گے. پھر آپ اوپر یعنی ہر پوزیشن کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس پوزیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے میں اسکل اپنے امپروو کروں, اس کو گروم کروں, ٹھیک ہے جی. باقی محنت بندہ کرے اور محنت کرنے کے بعد اللہ پہ توکل کرے, اور اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. کسی کوئی آپ کو نہ کوئی زندگی میں سفارش کسی کی کرنی چاہیے نہ ماننی چاہیے, ٹھیک ہے, صرف اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اور بندہ اگر محنت کرے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کے کام کو. ہو سکتا ہے آپ کو ایک کام میں اس وقت فائدہ نظر نہ آ رہا ہو, آپ کو فٹیگ لگ رہی ہو, لیکن آپ فٹیگ سمجھ کے وہ کام کرتے رہیں. کل کو ایسا موقع آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پوزیشن دے دے گا جس کی آپ ڈیزرو کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ مل میں چلے جاتے ہیں وہاں بھی یہی حساب ہے کہ شروع میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ مشین پہ کھڑا کر دیں, آپ کو صرف اس مشین کا نالج ہونا چاہیے, اس پروسیس کا ہونا چاہیے. جب آپ کو اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا جائے اب آپ کو اس ڈپارٹمنٹ کا سارا نالج ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ زمین پہ گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں تو آپ کا ویژن تھوڑا کم ہے, آپ مینار پاکستان کے اوپر ٹاپ پہ کھڑے ہیں تو وہاں آپ کو پورا شہر نظر آتا ہے. تو جتنا آپ نے اوپر جانا ہے اتنا آپ نے ویژن اپنا براڈ کرنا پڑے گا آپ کو, کہ ساری چیزوں کا آپ کو تھوڑا بہت پتا ہو, پھر آپ بہتر مینج کر لیتے ہیں. تو یہ کنٹینیوس امپروومنٹ ہے, لرننگ کا پروسیس ہے. تو جو بندہ ساتھ ساتھ سیکھتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے ہمیشہ تو وہ آپ امپروو کرتا رہتا ہے. جو بندہ کہتا ہے میں اکیلے کل بن گیا ہوں وہ پھر اس کی ترقی رک جاتی ہے اور سیکھنے کا عمل
پھر نیکسٹ ہے عبد الرحمان کارن سے. ان کو ہے کہ ان کے کوشچن میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا. جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, کوئی ڈیسیجن لینا ہو انہوں نے, تو بعض دفعہ رولز ریگولیشن یا لاز ہوتے ہیں, ان کو فالو کرنا ہوتا ہے, یا ان کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں تو وہ نہیں کر سکتے. تو ایسے آپ کو تو نہیں آتا کہ آپ نے جب کوئی ڈیسیجن لینا ہو تو ایچ ای سی کی طرف سے کچھ ہوں ریسٹرکشنز؟ نہیں, ہمارا بھی جو ہے نا, ہمارے بھی ہر شہر کے لاز ہیں, ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ کوئی بھی جو ریکٹر یا وائس چانسلر ہیں وہ یہ اس کے پاس کوئی ایسی فورس پاور نہیں ہوتی, کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک تو ظاہر ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی گائیڈ لائن, دوسرا گورنمنٹ آف پاکستان کے بھی رولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے بورڈ نے سارے اسٹیچوٹس, رولز اور پالیسیز اپروو کرنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایکیڈیمک رولز ہوں یہ ہماری ایکیڈیمک کونسل سے جاتے ہیں, ہمارے فائنینشیل رول ہوں وہ بورڈ آف گورنر میں جاتے ہیں, فائنینس اینڈ پلاننگ کمیٹی سے. اس طرح ہمارے امپلائمنٹ کے رولز ہوں کہ آپ ہم نے لوگوں کو ہائر کرنا ہے یا چھٹیوں کے قانون, ہر شہر کے رول ہیں. آپ کے جو ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ کے ریلیٹڈ جو رول ہیں یہ ایکیڈیمک رول ہیں, یہ ایکیڈیمک کونسل کے تھرو ہو کے پاس جاتے ہیں. اب وہ ایکیڈیمک کونسل جو ہے ایک ہائر باڈی ہے, تو اب میں اس ایکیڈیمک کونسل کے رولز کے خلاف کوئی چیز میں نہیں پروو کر سکتا, ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی میرے جو کام کرنے کی یہاں فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ رول فار ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو رول, کہ ہر شہر کے لیے رول ہونا چاہیے اور پھر آپ ہر شہر رول کے مطابق کریں. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ جو کہ ہم ادھر یہی کوشش کر رہے ہیں کہ پاور کسی ایک کے پاس کانسنٹریٹ نہ کرے, ٹھیک ہے. ہم نے ہر چیز کی کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ ہماری ایکیڈیمک میٹرز کے لیے ڈینس کمیٹی ہے. ہم کوئی بھی مشورہ کرنا ہو جس میں ایکیڈیمک میٹر ہو تو ڈینس کمیٹی کی ہماری ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہماری کوئی سول ورک کا کام ہو ہماری ورکس کمیٹی ہے, ہمارا پروکیورمنٹ ہو ہماری پرچیز کمیٹی ہے, ٹھیک ہے جی. ہمارا کوئی ڈسپلن کا ایشو ہو ہماری ڈسپلن کمیٹی ہے. کوئی چھوٹے چھوٹے معاملہ جو ہیں ایچ او ڈی دیکھ لیتا ہے, لیکن کوئی بڑا معاملہ ہو ڈسپلن کمیٹی میں چلا جاتا ہے. اسکالرشپ ہے اس کے لیے اسکالرشپ کمیٹی ہے. کوئی ایک بندے کے پاس نہیں ہے کہ کوئی ایک بندے کو کوئی اپروچ کر لے گا یا کوئی رشوت دے لے گا, یا کوشش کی ہے ہم نے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کمیٹیاں ہوں. ہر اچھے ادارے میں ایسے ہی چلتا ہے, وہاں کمیٹیاں ہوتی ہیں, ایک بندے کے پاس پاور کانسنٹریٹ نہیں ہوتی. نیکسٹ ہے وکاس گول ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی سے. وہ کہتے ہیں کہ جب اسپورٹس بھی کرتا ہے نا تو وہ ہم پورا ویک آفیشلی آف کیوں نہیں کرتے, اسی کے دوران کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں تو پارٹیسپیشن میں. ہاں اس میں نا یہ مختلف رائے ہیں, کئی دفعہ تجربے کر یہ دیکھے گئے ہیں. اگر پورا ویک آف ہو جائے نا لوگ گھر میں چلے جاتے ہیں, اسپورٹس ہوتی ہیں, یہ بھی ہوتا ہے بعض کا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہر وقت کسی کی کلاسیں نہیں ہو رہی, جس کی کلاس فارغ ہے وہ جا کے اسپورٹس دیکھ لے, جس کی نہیں فارغ وہ پھر کلاس پڑھ کے آ جائے. تو اس طرح سے بھی چلتا رہتا ہے. نیکسٹ ہے فلک شیپ لیڈنگ سے. وٹ کائنڈ آف پرابلمز ڈو یو ہیو ٹو فیس ڈیورنگ جاب ایز اے ریکٹر؟ دیکھیں پرابلم چیلنجز تو ایک تو آج کل جو مین تو ہوتی ہے کہ آج کل ہائر ایجوکیشن کی طرف سے یا وہ خود کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو پہلے یونیورسٹیز کو فنڈ ملتا تھا اب وہ کم ہوتا جا رہا ہے دن بدن. اب اس کی پورا کرنے کے لیے یا آپ کو اسٹوڈنٹ بڑھانے پڑتے ہیں یا فیس بڑھانی پڑتی ہے. تو یہ جو ایک ایشو ہے سب سے پہلے, ہم نہیں چاہتے کہ فیس بڑھانی پڑے, لیکن جب مجبوراً ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ کم ملے تو پھر جو ہے نا ہمیں ایسے معیار کرنے پڑتے ہیں جس سے پھر کوئی چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن کمپرومائز ہونی ہوتی ہے, یہ مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے. جیسے کہ اسٹوڈنٹ بڑھاتے جائیں اور یا فیس بڑھائیں تو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, آج کل اتنی مہنگائی ہے. تو یہ اس وقت جو اکنامک پرابلم چل رہی ہے وہ پورے ملک کی پرابلم ہے, اس کا ظاہر ہے ہم بھی اس کے سفر کر رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ لوگوں کی ظاہر ہے کہ جب آپ کی کسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں آپ کے پاس مختلف سفارشیں یا اس طرح کی چیزیں پریشر آتے ہیں, تو پھر آپ نے اس سے نکلنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ اس سے کیسے بچتے ہیں کہ رولز کے آپ خلاف ورزی بھی نہ کریں اور آپ اس کو ایمیکیبلی سمجھا بھی دیں کہ یار یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ رول کے مطابق نہیں. اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. لیکن یہ زندگی میں امتحان آتے رہتے ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں, ہر جاب کی اپنی چیلنجز ہیں. وہ کہتے ہیں نا جیسے ان ایزی لائز دا ہیڈ دیٹ ویئرز دا کراؤن, کہتے ہیں نا جتنا بڑا عہدہ اتنا بڑا اس کے اوپر ٹینشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب فرض کریں میں ایک ٹیچر ہوں تو مجھے صرف اپنے پڑھانے سے غرض ہوگی مجھے, تو وہ سب سے سکون کی جاب ہوتی ہے. جب آپ ایچ او ڈی بنتے ہیں آپ کو پورے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے, جب آپ ریکٹر بنتے ہیں پوری یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو رسپانسبلٹی بڑھتی جاتی ہے, تو اس رسپانسبلٹی کے چیلنجز بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کرتے ہیں. ساری کلاس میں تھوڑا پرسنل ہو گیا جی جی کہ سم تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو ڈو, لیکن آپ جو آپ کے پاس ایچ ای سی یا اس طرح کی کوئی بھی ریسٹرکشنز ہیں اس کی وجہ سے آپ نہیں کر پاتے, ویسے یہ کیا چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹی کے اندر ہو سکے یا کوئی ایسا؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ساتھ تو, لیکن آج کل ایچ ای سی بھی جو ہے نا وہ جیسے سوائے فائنینشیل کی باقی چیزیں جو ہے نا وہ ایچ ای سی جو ہے انہوں نے جو ان کی پالیسیز جو ہے نا اچھی ہوتی ہیں اداروں کے لیے. کوئی بھی ایک بندہ جو ہے اکیلے کل نہیں ہوتا. تو بیسیکلی
جو ہم کرنا چاہتے ہیں نا وہ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایجوکیشن کا ہمارا سسٹم ہے نا پورے پاکستان کا اور ہماری یونیورسٹی کا جیسے کہ اس کو جیسے دنیا کا جو ایک ماڈرن ایک ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کیسے بدلا جائے جس میں کریٹیوٹی انوویشن انٹرپرنورشپ جو ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اب یہ جو ہے نا یہ ایک چونکہ کلچرل چینج ہے یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے. آپ فزیکلی بلڈنگ بنانا آسان ہے, آپ اکوپمنٹ لینا آسان ہے. اب جتنے ٹیچر ہیں ان سب کو اس لیول تک لے کے آنا کہ وہ سارے کے سارے اس طرح سے پڑھائیں جیسے دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی میں ہوتا ہے. اب اس میں ٹائم ہے, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس وقت فرض میں ہارورڈ یا اسٹینفورڈ یا MIT میں جو ٹیچنگ کا معیار ہے یا دنیا کی اور جو ٹاپ لیول کی اس کا معیار یا وہاں جو انوویشن کا معیار ہے دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹی میں ہمارا بھی اس طرح کا ہو جائے, یہ کلچرل چینج ہے. اب یہ بڑا چیلنج ہے کہ اس کو کیسے لے کے آیا جائے. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ٹیچرز ہیں مثال کمپیوٹر سائنس کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں تقریباً ہر یونیورسٹی کمپیوٹر سائنس کراتی ہے. تو اچھے ٹیچر کی اویلیبلٹی بڑا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے مینجمنٹ سائنس تقریباً ہر یونیورسٹی کرا رہی ہوتی ہے, اچھی مینجمنٹ ٹیچر کی اویلیبلٹی مسئلہ ہے. تو ٹیکسٹائل چونکہ ہمارا مین ہے تو اس میں تو ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ہم نمبر 1 ہیں اور دنیا میں بھی ٹاپ یونیورسٹی میں آ رہے ہیں اور ہمارا جو ریسرچ آؤٹ پٹ ہے وہ بھی کافی اچھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس وقت ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کر رہا ہے اور کسی جگہ کسی چیز کی کاری نہ چلو کم از کم کر رہا ہے. تو یہ چیلنجز سب سے یہی ہے کہ جی ہم کس طرح سے اپنی یونیورسٹی یا ادارے کو ایک بین الاقوامی معیار کی ٹاپ کی یونیورسٹی بنا سکیں جہاں پہ اس طرح کی انوویشن اور اس طرح کی ٹیچنگ ہو رہی ہو جو کسی بیسٹ یونیورسٹی میں ہو رہی ہے. وہ ایک آئیڈیا تھا, اس کی کوشش کر رہے ہیں. تو سر اختتام پر اگر آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کوئی ایڈوائس دے سکیں کہ جو ہمارے فیوچر کے جو اسٹوڈنٹس جو جا رہے ہیں آگے انڈسٹری کے اندر یا پھر جو یہاں موجود ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے آگے انڈسٹری میں جا کے کام کرنا ہے تو آپ ان کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں. دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یقین محکم عملے پہ ہیں محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مرد کی شمشیر. تو مرد و زن ہو کوئی بھی ہو, سب سے پہلے تو آپ کے اندر ایک یقین محکم ہونا چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی آپ کی عمر کا بندہ کہیں بھی اگر کچھ کر سکتا ہے نا تو آپ بھی وہ کر سکتے ہیں. پہلے تو آپ کے اوپر اپنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اگر امریکہ میں یورپ میں کوئی کسی انڈیا میں کوئی اسٹوڈنٹ آپ کی عمر کا ہے گریجویشن کر رہا ہے اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو آپ کے اندر بھی وہ صلاحیت ہے, آپ کر سکتے ہیں. آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے نمبر 1. دوسرا ہے عملے پہ کہ آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے, ورک ہارڈ بھی کرنا ہے ورک اسمارٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی فیلڈ ایسا نہیں جس میں آپ 10,000 آور لگا لینا, 10,000 آور آپ اسپینڈ کریں نا, ایک رول ہے, تو آپ دنیا کی کسی شہر میں بھی کسی شعبے میں بھی وہ ٹاپ ٹیئر کے جو چند ایک ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان میں پہنچ سکتے ہیں. ایوریج 10,000 آورز لگا لیں. آپ آج ارادہ کر لیں کہ جی میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دنیا کے ٹاپ 10 بند یا 20 بندوں میں آنا. آپ آج سے 10,000 آور لگانے شروع کر لیں. آپ وہ 10,000 آور 10 سالوں میں پورے کر لیں, 5 سالوں میں پورے کر لیں, ختم کر لیں. آپ کہیں آپ نے دنیا کا بیسٹ فٹ بالر بننا ہے. ٹھیک ہے, آپ 10,000 آور پریکٹس کے لگا لیں. مطلب بروس لی جو تھا وہ کراٹے کا آپ نے دیکھا ہوگا, وہ سنا ہے کہ وہ پورے 8 گھنٹے سے ہم جاب کرتے ہیں نا, وہ 8 گھنٹے اس نے 24 آور میں پریکٹس کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو بڑے میراڈونا یا فلان کسی فیلڈ میں چلے جائیں, جو بندہ کسی ٹاپ پہ پہنچا ہے نا وہ مسلسل محنت اور پریکٹس سے پہنچا. ٹھیک ہے جی. تو ایک اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں جو کوئی دوسرا کر سکتا ہے, پہلی بات. دوسرا یہ کہ اس کے لیے مسلسل جد و جہد. ٹھیک ہے جی. آپ نے نمبر آف آورس کو اسپینڈ کر پریکٹس کرنی ہے, وہ کرنا ہے, کام تو ہونا ہے. یہ نہیں کہ بس آپ نے خواب دیکھ لیا اور ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو جو یہ 2 کام اگر آپ کر لیں تو دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں جو آپ اچیو نہ کر سکیں, کوئی شے ایسی نہیں جو اچیو نہ کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اور اللہ کا شکر ہے ہم مطلب میں ہوں, ہماری فیملی ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہم آئے, اللہ کا شکر ہے ہم نے بھی کوشش کی, اللہ کا کرم بھی ہوا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو پہنچا دیتا ہے جہاں پہ بھی آپ پہنچنا چاہیں. ٹھیک ہے نا. صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہو, اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے لیے ایفرٹ نہ چھوڑیں, جدوجہد. ایمان اور عمل صالح وہی والی بات. ٹھیک ہے جی. وہ سورۃ والعصر میں جو نچوڑ نکالا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ یہی نکالا ہوا ہے کہ دنیا کی ہسٹری کا نچوڑ یہی ہے کہ جو لوگ جن کا ایمان یا کنوکشن ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر عمل صالح, عمل صالح میں ہر شے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. سوٹیبل جو کام کسی چیز کے لیے ہے وہ آپ کریں. ٹھیک ہے. تو کوئی ایسی شے نہیں ہے جو آپ. ٹھیک ہے نا. تو بس آپ کا بہت بہت شکریہ.
اور all آپ کا the best. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. Thank you very much. Thank you very much, sir.